میرا سوال ذاکر بھائی سے ہے کہ ہمارے یہاں اسلام کو ایک نیا شکل دیا گیا ہے، وہ تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہے، جس میں مسلمان جو ہے وہ 40 دن اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں رہتے ہیں، اور پھر اس میں ایک ایسی کتاب پڑھی جاتی ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، جھوٹی حدیثیں اس میں بھری ہوتی ہیں، فضائل اعمال یا پھر تبلیغی نصاب کے نام سے وہ مشہور ہے۔ آپ اس کے بارے میں برائے مہربانی تھوڑا سا واضح کر دیں۔ حالانکہ ایسے سوال کا جواب میں اکثر دیتا نہیں ہوں، کیونکہ میرا فن جو ہے وہ اسلام اور دیگر مذاہب، کیونکہ آخری سوال اور خواتین کی طرف سے ہے، لوگ یہ نہیں کہنا چاہتے خواتین کے سوالات کا جواب میں نہیں دے رہا ہوں۔ میں نے سوال پوچھا کہ تبلیغ جماعت جو ہے ایک جماعت ہے ہمارے مسلمانوں میں، ہندوستان میں خصوصاً، وہ تبلیغ نصاب پڑھتی ہے جس کے اندر حدیث مکسچر ہے۔ ہاں بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ تبلیغ نصاب یا فضائل اعمال جسے کہتے ہیں، اس کے اندر وہ کتاب ہے جو مولانا زکریا صاحب نے لکھی تھی، اس کے اندر مکسچر ہے، صحیح حدیث بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، قانی قصہ بھی ہے، تو اسے سارے حدیث کو ماننا اور سارے حدیث پہ عمل کرنا صحیح نہیں۔ ہمیں عمل کرنا چاہیے صحیح حدیث پہ، صحیح حدیث ہماری حجت ہے۔ ان کے لیے اگر آپ ضعیف حدیث جاننا چاہتے ہیں یا ضعیف حدیث دوسرے حدیثوں سے مل کے صحیح ہو جاتی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن باقی موضوع حدیث یا ضعیف حدیث کو حجت قائم کرنا یہ اسلام کی شریعت کے حساب سے صحیح نہیں، ہمیں عمل کرنا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث پہ۔ ان کے لیے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے۔ تو یہ اسی لیے یہ افسوس کی بات ہے کچھ مسلمان ایسی کتابیں جیسے تبلیغ نصاب ہو اس کو قرآن سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جو غلط ہے، ہمیں قرآن پہ عمل کرنا چاہیے، اور صحیح حدیث کی کتاب جیسے میں نے کہا صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ان کے سارے حدیث ماشاءاللہ آپ کو محدث ہونے کی ضرورت ہی نہیں، سارے حدیث صحیح ہے۔ پھر آپ جا سکتے ہیں سنن ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، ایسے کتابیں ہیں جن سے انشاءاللہ ان میں اکثریت حدیثیں صحیح ہے، سارے نہیں کہ باقی کتابوں سے، تو ان کا مطالعہ کرے تو امید ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ اور ہوگا۔ وہ جو لوگ کمپیریٹیو ریلیجن کے ہیں اور تحقیق کرنے کی وجہ سے کچھ باقی کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو سوال تھا کہ 40 دن، ایسا کوئی میں قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کدھر جاؤ، یا کوئی صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کام چھوڑ کے کچھ جانا چاہیے، یا گشت ہوتا ہے ہفتے میں 1 بار، مہینے میں کم از کم 2 بار، سال میں کم از کم 3 دن، زندگی میں کم از کم سال میں 40 دن، مہینے میں 3 دن، زندگی میں کم از کم 1 بار 4 مہینے، یہ سب چیز کچھ قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے حدیث ثابت نہیں، لیکن ہمیں ہمارے مسلمان بھائیوں سے پریم سے پیش آنا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں اتحاد نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ کم علم کی وجہ سے ہمیں ان سے پیار سے پیش آنا چاہیے، حکمت سے پیش آنا چاہیے، اور قرآن حدیث کی دعوت دینا چاہیے، اصلاح کرنا چاہیے ہمارے بھائیوں کی۔ یہ کہنا کہ آپ غلط ہے اور شدت کے ساتھ ان کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے، پیار اور حکمت کے ساتھ، جس طریقے سے میں کہتا ہوں مسلمان کے لیے کام کر سکتے ہیں، اور ہم اس بات کی طرف جہاں پر ہم نے یکساں ہے، کیا یکساں ہے؟ قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، یکساں ہے، اس کے اوپر عمل کرو۔ تو افسوس کی بات ہے کہ ہم حکمت کا استعمال نہیں کرتے، اسی لیے تفرق ہے۔ میں نے ایک تقریر دی تھی چنئی میں جنوری کے مہینے میں، یونٹی ان مسلم امہ، اسلام کی امت میں اتحاد، اور یہ تقریر انگریزی میں ہے جس میں نے فارمولا دیا ہے کس طریقے سے قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ سارے مسلمان اتحاد میں رہیں گے، ایک ہوں گے، جیسا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ 3 آیت میں 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کو، آؤ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے۔ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث، اس کو اگر ہم پڑھیں گے سمجھ کے، افسوس کی بات ہے ہم قرآن سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں، چند مسلمان قرآن کو سمجھتے ہیں، باقی لوگ تلاوت کرتے ہیں، رمضان میں 1 بار 2 بار 10 بار، الحمدللہ تلاوت کیجئے، اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، لیکن صرف تلاوت کرو اور اس کے اوپر عمل نہ کرو تو جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ تلاوت کرو،
اگر آپ عربی نہیں جانتے تو اس کا ترجمہ پڑھو، اردو میں پڑھو، ہندی میں پڑھو، مراٹھی میں پڑھو، انگریزی میں پڑھو، جو زبان پہ آپ کو مہارت ہے اس زبان میں پڑھو. بخاری کا ترجمہ پڑھو، صحیح مسلم کا پڑھو اور عمل کرو. افسوس کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، اسی میں کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو عالم بول کے آپ کو گھومنے لے کے جاتا ہے. کوئی بھی کچھ بھی کہ فتویٰ دے دیا مان لیے. دیکھو ذاکر نائک جو اسلام میں کہتے ہیں وہ زیرو ہے، شونیہ، زیرو. اسی میں میں کہتا ہوں اللہ کہتے ہیں قرآن میں سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالیٰ کل میں تم سوال دینا پڑا. میں اگر کہوں گا تو اس کی اہمیت ہی کچھ نہیں. تو میں جو کہتا ہوں اسلام میں زیرو ہے. میں ہمیشہ قرآن حدیث، قرآن صحیح حدیث. تو جو بھی عالم کچھ بھی آپ سے کہتا ہے اس سے پوچھئے قل ہاتھ برہانکم، آپ اپنا ثبوت تو صادقین اگر آپ سچے ہیں تو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 111 میں قل ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہیں. اگر آپ کے ثبوت پیش کریں گے تو اسلام میں ہر مسلمان کو 40 دن جانے کا، تو میں جاؤں گا بے شک. 4 مہینے جانے کا جاؤں گا بے شک. ڈاکٹر صاحب میرا نام شاہد ہے اور میں ایک ادارے میں کیشیئر ہوں اور قرآن پاک کا بھی ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ہمارے ہاں اہل سنت کی ایک جماعت لوگوں کو اللہ کے راستے میں بلانے کے لیے مسجدوں میں اور بازاروں وغیرہ میں دین کی دعوت کے کام میں مشغول ہے. لیکن ایک عجیب سی بات جو میرے علم میں بھی اور کچھ دوسرے افراد کے علم میں بھی مطلب کہ یہ ہے اور وہ یہ اعتراض کرنے میں آئی ہے کہ اگرچہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے زمرے میں کسی درجہ میں بھی کوشاں ہیں مگر ان کا طریقہ کار جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے. ہر نماز خصوصاً عصر کے بعد ان کی اپنی ایک کسی عالم دین کی ایک کتاب ہے، احادیث کی مستعار لی ہوئی کتاب ہے اور رسول اللہ کے فرمان ہیں اس میں، مطلب کہ سارے کے سارے جو بھی مطلب کہ شامل ان کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں. لیکن اگر کوئی مسلمان امت بے شک نیت کی پاکیزگی میں انتہا درجے کی بلندی پر بھی کیوں نہ ہو، لیکن جو چیز قرآن کی قوت تسخیر میں شامل ہے اس کو کسی دوسری کتاب کے اندر رکھ کر اس کے ذریعے سے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے تو کیا یہ درست ہوگا؟ اور اس کے معاملے میں میں نے دیکھنے میں آیا کہ کافی لوگ بھی واقعتاً یہ ہے کہ واقعی وہاں پر آ جاتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں بنیادی فنڈامنٹلز جو ہیں ان کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، سود وغیرہ کو ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے، دین کی اقامت کے سلسلے میں اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا ہے. صرف یہ کہا جاتا ہے جی کہ آپ مطلب کہ نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو جی. یعنی کہ سب اپنا کہہ لیں کہ وہ ایک نعرہ کہتے ہیں کہ کافروں کو مطلب کہ مسلمان کر لو تو نہ رہے گا کفر، تو مطلب کہ سبھی ٹھیک ہو جائیں خود بخود. تو اس کے ذریعے سے کیا یہ جو چیز ہے کسی دوسری کتاب کے اندر رکھ کر آپ نے بہت بات لمبی کر دی ہے اور اس کو سمجھنا تو کیا یہ جائز ہوگا؟ کیونکہ تمہید بغیر اصل میں وہ بات جو سمجھانا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں، وہ مطلب کہ پوری نہیں ہو پائے گی جو کہ دیکھنے میں مطلب کہ آ رہی. بس میرا یہی سوال ہے کہ کسی کتاب کے ذریعے سے جو کہ قرآن پاک میں خوبی ہیں وہ سمجھنا وہ جائز ہے کہ نہیں؟ تشریف رکھیں. دیکھیے اصل میں اگرچہ آپ نے اس جماعت کا نام نہیں لیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سبھی سمجھ گئے ہیں کہ یہ آپ تبلیغی جماعت کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو ہمارا ایک مستقل اصول یہ ہے کہ ہم جماعتوں پر نام لے کر اور ان کی نفی کرنا، ان کی تردید کرنا، ان پر تنقید کرنا یہ ہم عام طور پر پسند نہیں کرتے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی جو مثبت دعوت ہے جس انداز میں وہ پیش کرتے ہیں. البتہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں اس میں کچھ تھوڑے مغالطے ہیں. فی نفس ہی حدیث کا مطالعہ یہ بھی کوئی بری بات تو نہیں ہے. وہ اگر ایک اعتبار سے آپ کو بری لگ رہی ہے تو وہ یہ کہ چونکہ قرآن کی طرف ان کی وہ توجہ نہیں ہے تو ایک نیگیٹو اسپیکٹ کے حوالے سے، ورنہ احادیث کا جو ہے مطالعہ جو ہے اس کو بیان کرنا، سننا، پڑھنا یہ اپنی جگہ خود اس کے اندر نورانیت ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں فائدہ ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کتاب میں ضعیف حدیثیں بھی بہت لے لی گئی ہیں، یہاں تک کہ موضوع احادیث بھی ہے. یہ اصل میں یہ کہ نیکی کی ترغیب دینے کے لیے
کچھ کسی زمانے میں لوگوں نے جھوٹی حدیثیں بھی گڑھی تھی، محدثین نے اس کی پورا تجزیہ کیا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ اس چھوٹے سے کام میں اتنا بڑا ثواب ہے تو لوگ اس کو کرنے پہ آمادہ ہو جائیں گے، لہذا جھوٹی حدیث گھڑ دی۔ تو اس کتاب کے اندر اس میں خامی اصل میں یہ ہے، حدیث فی نفسہ ہی، اور حدیث اگر صحیح ہے اور مستند ہے تو وہ تو نورانی ہے ہمارے لیے، البتہ اس کا کرنا تو اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اگر وہ قرآن کی جگہ لے لے تو یہ معاملہ غلط ہو جائے گا۔ تو یہ در حقیقت گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، سب سے پہلے قرآن ہونا چاہیے، اس کے بعد حدیث ہونی چاہیے، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ہاں اصل میں وہ سارا زور جو آپ نے دیا ہے کہ جب سب ٹھیک ہو جائیں گے اسلام کا نظام آ جائے، یہ بات غلط ہے، اس کی ہم تردید کرتے ہیں کہ اگر صرف دعوت و تبلیغ سے اسلام قائم ہو سکتا تو حضور سے بڑا مبلغ اور داعی تو کوئی نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ جب حضور کو بھی اپنی دعوت کے بعد اور دعوت کے نتیجے میں جو آئے انہیں منظم کر کے جماعت بنا کر اور پھر باطل سے ٹکرایا نہیں حضور نے، اور پھر جنگوں کی نوبت نہیں آئی، اور جبکہ ان لوگوں کو بھی یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون اس مرحلے سے نہیں گزرے، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں۔ غزوہ بدر میں 70 جو ہیں قرشی مارے گئے اور 14 صحابہ جو ہیں شہید ہوئے، غزوہ احد میں 70 جو ہیں صحابہ شہید ہو گئے۔ تو اس طریقے سے یہ تو ہوا ہے، لیکن اس کے بغیر اگر آپ سمجھے اپنی جان دیے بغیر کہ آپ اسلام دنیا میں نافذ کر دیں گے تو وہ انہونی بات ہے۔ وہ بھی گویا کہ ایک اعتبار سے سیرت النبی کا صحیح مطالعہ نہیں ہے، اور اس سے در حقیقت، اور اس میں بھی یہ ہے کہ وہ نہی عن المنکر کی بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ صرف جو ہے فضائل کے حوالے سے، اس کتاب کا نام بھی یہی ہے فضائل، تو فضائل کے حوالے سے نیکی کی تلقین تو کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کسی کی تلقین سے ایک بے نمازی نمازی بن جائے، روزہ نہ رکھنے والا روزہ رکھنے لگے، داڑھی شیو کرنے والا داڑھی، تو اچھی بات ہے، بری بات تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ دین کا پورا تصور پیش نہیں کریں گے تو پھر وہی ہے، اس منفی پہلو کی وجہ سے اس کے اندر کمی واقع ہو رہی ہے، ورنہ فی نفس ہی نیکی کی تلقین، بھلائی کی تلقین، اگرچہ اس کے اندر معاملات کو بھی لانا چاہیے جو وہ نہیں لاتے، پھر سیاسیات کو لانا چاہیے، نظام کو لانا چاہیے۔ سب سے بڑی بدی جو ہے وہ نظام باطل ہے، نظام کفر ہے، اس کی نفی ہونی چاہیے، اس کے خلاف جد و جہد ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے وہ چیزیں کہ جو کچھ ان کے ہاں نہیں ہے، اس کی وجہ سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ میرے نزدیک محدود سا ہو کر رہ گیا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اب جو لوگ فرض کیجئے کہ ٹیلی ویژن پر بیٹھے رہے اور گھنٹوں لگا دیں، اب وہ اگر مسجدوں میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر جا کر جو ذکر کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں، رات کو مسجد میں سوتے ہیں اور صبح کو جو ہے تہجد کے وقت سب جاگتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو یہ کام بہرحال نیکی کے ہیں، اچھے ہیں، تو ہم ان کی اس طریقے سے مطلق جو ہے مخالفت اور تنقید نہیں کرتے۔ بعد کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی، ساری رات جاگنا، فلاں بزرگ تھے وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہوئے۔ ایک فلاں بزرگ تھے وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں، اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند اڑ جائے۔ یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ فلاں بزرگ تھے، انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ بھائیو یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے۔ فلاں بزرگ تھے وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے، تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں، اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے کہا مجھے تو 30 سال ہو گئے، میں تو ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا۔ یہ دین نہیں ہے، یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے، یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات ہے۔ اور ایک آدمی ایک بزرگ سے ملنے گیا تو وہ
نوافل پڑھ رہے تھے. وہ زور سے عصر تک نفل پڑھتے رہے، وہ ان کے انتظار میں بیٹھا رہا. پھر عصر سے مغرب تک وہ مراقبہ کرتے رہے، وہ انتظار میں بیٹھا رہا. پھر مغرب سے عشاء تک وہ نفل پڑھتے رہے، وہ بیچارہ انتظار کرتا رہا. پھر عشاء کے بعد پھر نفل شروع کیے تو تہجد تک نفل پڑھتے گئے اور وہ بیچارہ پیچھے بیٹھا ہوا. تو تہجد کے آخر میں ان کی ایک مصلی پہ بیٹھے بیٹھے ایسے اونگ آ گئی تو یوں جھٹکا لگا تو کہا یا اللہ میں اس آنکھ سے پناہ مانگتا ہوں جو سونے سے اس کا دل ہی نہیں بھرتا. اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک بیٹھے رہے. پھر اشراق پڑھے. اخیر وہ بیچارہ اٹھی کے واپس آ گیا. لگتا ہے نام تھا ویلی کوئی نہیں. تو وہ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کب سے یہ کر رہے ہیں؟ کہ پچھلے 30 سال سے کر رہے ہیں. یہ راہبانیت کی شکل ہے. یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو. یہ ایک قسم کا غلو آیا. میں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف میں بھی ہے، مجھے اب ہر شے بھول گئی، لیکن وہ ہے نہی الغلو. اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے جو پڑھ رہے ہیں کہ غلو سے نہیں. حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں. تو گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں. تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں، سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں، اور شادی ہے کوئی بات نہیں، ہم تو نبی نہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے. ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا. ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا. تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھائی، بڑے بزرگ ہیں. ہمارے نبی کو پتہ چلا، آپ نے تینوں کو بلا لی. کہ تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو. میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم، الفاظ آپ لوگ کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں. آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. میں سوتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑ بھی دیتا ہوں. میری بیویاں بھی ہیں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں. تم دین میں غلو سے بچو. پہلے امتوں کو ہلاک کر دیا دین میں غلو. دنیا میں غلو یعنی انتہا پسندی، ایکسٹریمسٹ ہونا. دنیا ہو یا دین ہو، دونوں میں اعتدال بچو، اللہ تعالیٰ کو پسند. تو ایک دنیا کی ہوس میں بہت آگے چلے گئے، ایک دنیا بیزاری میں بہت آگے چلے گئے. تو اللہ نے دونوں کو ایسے رد کر کے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے. نہ تو دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کوئی ایسا محیر العقول کام کر دیتے ہیں جو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہوتا. اس کو کرامت کہتے ہیں. یہی کام اگر نبی سے ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، بزرگوں سے ہو تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرامت. اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ہاتھ بزرگ کا استعمال ہوتا ہے، کام بزرگ نہیں کر رہے ہوتے. اللہ نے بزرگوں کو ایسے اختیارات نہیں دیے، نہ پیغمبروں کو دیے نہ بزرگوں کو دیے ہیں. پیغمبر کا معجزہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، پیغمبر کا دخل نہیں ہوتا اس میں. مردوں کو حضرت عیسیٰ زندہ کرتے تھے تو حضرت عیسیٰ نہیں کرتے تھے، بلکہ کون کرتا تھا؟ اللہ کرتے تھے. حضرت عیسیٰ تو صرف کہتے تھے. تو اللہ نے ان بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کی. تو اسی طرح فضائل اعمال میں جو درجنوں واقعات لکھے ہیں ان بزرگ نے یہ کر دیا، ان بزرگ، یہ کرامت کے واقعات ہیں. ان کو شرک کہنا اس لیے درست نہیں ہے کہ ان میں ان بزرگ کی طرف مجازی نسبت ہے. حقیقت کون کر رہا ہے؟ اللہ. ہاں، کرامت کا واقعہ اگر مستند کتاب میں لکھا ہو یا مستند ذریعے سے پہنچے تو اس کو مانو. بیان کرنے والا مستند نہیں ہے تو پھر اس کو مت مانو. اب فضائل اعمال میں جو کرامتیں لکھی ہوئی ہیں وہ جن کتابوں سے لی گئی ہیں
وہ کتابیں اگر مستند ہیں تو کرامت کا واقعہ بھی درست, کتابیں مستند نہیں ہیں تو کرامت کا واقعہ درست نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ فضائل اعمال کے خلاف کلپ بناتے ہیں ان سے کہو اصل کلپ تو اس کتاب کے خلاف بننا چاہیے جس کتاب سے فضائل اعمال نے وہ کرامت لی ہے. اس کتاب کے خلاف کوئی کلپ بنانے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ کتابیں بڑے بڑے محدثین کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں, اور محدثین کو برا بھلا کہیں گے تو لوگ ان کو جوتے ماریں گے, تو اس لیے انہوں نے فضائل اعمال کو پکڑا ہوا ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے بات؟ تو یہ خیانت ہے بہت بڑی کہ جو اصل کتاب ہے اس کو تو کچھ نہیں کہہ رہے, ٹھیک ہے نا, اور جہاں جو نقل کر رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات میں شرک بھرا ہوا ہے. تو ان کو شرک کی ڈیفینیشن ہی پتہ نہیں ہے. تو ان بزرگ نے کیا کہا. اب یہاں ایک اور لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کرامت تو صحابہ کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہوئی جو فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہیں, یہ تو نبی کے ہاتھ پہ یہ معجزہ نہیں ہوا تو بزرگ کے ہاتھ پہ کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب بزرگ صحابہ سے بھی افضل ہیں. تو یہی سوال ہم یہاں کریں گے کہ سلیمان علیہ السلام تو تخت کو سیکنڈوں میں لا نہیں سکے, لیکن مجلس میں بیٹھے ہوئے بزرگ نے کہا اور تخت سامنے حاضر. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بزرگ حضرت سلیمان سے افضل ہو گئے؟ نہیں. کرامت کے صدور سے کوئی شخص دوسرے سے افضل نہیں ہو جاتا. کرامت تو اللہ کی طرف سے ایک اکرام ہے بزرگ کا کہ دیکھو میں اس پہ خوش ہوں اور اس کے ہاتھ پہ میں کیسی چیزیں ظاہر کر دیتا ہوں. یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے افضل یہی ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک پیغمبر کے ہاتھ پہ وہ معجزہ ظاہر نہ ہو جو کسی امتی کے ہاتھ پہ کرامت ہو جائے, یہ بھی عین ممکن ہے. باقی افضلیت کا تعلق اعمال سے ہے, کرامتوں سے نہیں ہے. کون افضل ہے سب سے؟ جو شریعت پہ سب سے زیادہ چلتا ہے, تو وہ تو پیغمبر سب سے زیادہ چلتے ہیں نا. اور علماء کہتے ہیں امتی کے ہاتھ پہ کرامت کا ظاہر ہونا یہ پیغمبر ہی کے فضیلت کی دلیل ہے, اس لیے کہ اس امتی کو یہ مقام اس پیغمبر کی امت کے امتی ہونے کی وجہ سے ملا ہے. وہ جو بزرگ تھے نا جنہوں نے کرامت ظاہر کی اور تخت فوراً لے آئے, تو اصل میں یہ فضیلت سلیمان علیہ السلام کی تھی. وہ بزرگ سلیمان علیہ السلام کو فالو کرتے تھے, اسی وجہ سے تو یہ انعام ملا نا ان کو. اسی وجہ سے حضرت سلیمان اس بزرگ کا شکریہ نہیں ادا کر رہے, بلکہ جیسے ہی تخت حاضر ہوا ہے تو کہہ رہے ہذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا مجھ پر فضل ہے. نہیں آ رہی بات؟ کیا مطلب؟ گویا یہ میرا معجزہ ہے کہ میرے امتیوں کے ہاتھ پہ ایسا کچھ ہو رہا ہے, تو یہ ان کا نہیں, یہ کس کا کمال ہے؟ یہ کمال اللہ نے مجھے دیا ہے کہ مجھے فالو کرنے کی وجہ سے ان کو ایسے انعامات ملے ہیں. تو فضائل اعمال اور صدقات میں جو بزرگوں کی کرامتیں لکھی ہوئی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کی دلیل ہیں کہ اللہ نے سید الانبیاء کو اتنا اونچا مقام دیا کہ سید الانبیاء کو فالو کرنے والوں کے ہاتھ پہ اللہ نے ایسی ایسی کرامتیں ظاہر کی ہیں. تو اس سے پیغمبر کا مقام کم نہیں ہو رہا, بلکہ پیغمبر کا مقام اونچا ہو رہا ہے کہ ان کی امتیوں میں پچھلی امتوں سے بھی زیادہ بڑی بڑی کرامتیں صادر ہوئی ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فضائل اعمال جو کتاب ہے اس میں شرک لکھا ہے اور من گھڑت کہانیاں لکھی ہیں. ایسا کہنے والوں کو اللہ ہدایت دے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو وہ کتاب اٹھا دیں, اور جنہوں نے آپ کو کہا ہے کہ شرک ہے ان کو بتائیں کہاں شرک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جتنے قصے, جتنے فضائل, جتنی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں, یہ دیکھو کہ لکھنے والے نے اپنی طرف سے لکھے یا آگے کسی کتاب کا بھی حوالہ ہے. اور اگر اس میں کتاب کا حوالہ ہے کہ جی یہ ترغیب میں ہے, یہ منذری میں ہے, یہ فن طبرانی میں ہے, یہ کنز العمال میں ہے, فلاں کتاب, تو پھر اصل مجرم تو وہ ہیں, ان کو پکڑو. ان نے تو نقل کیا نا, ان نے خود تو نہیں لکھا. لیکن ایک مسئلہ سمجھو, ایک ہوتے ہیں اعتقادات, ایک ہوتے ہیں احکامات, ایک ہوتے ہیں فضائل. عقیدہ جو ہے وہ بغیر قرآن کے ثابت نہیں. قرآن ہو نص سے قطعی ہو, یا حدیث بھی ایسی ہو کہ قطعی دلالت.
اچھا یہ تو عقیدے کی بات ہے. اب ہے احکام. احکام کا کیا معنی ہے؟ وضو کے کیا احکام ہیں، غسل کرنے کے کیا احکام ہیں، حیض کی حالت میں عورت کے لیے کیا احکام ہیں، نفاس کی حالت میں عورت کے لیے کیا احکام ہیں، رضاعت کے کیا احکام ہیں. تو یہ احکام